السلام علیکم، سونو ٹاکس میں آپ سب کا پھر سے خوش آمدید ہے۔ بہت شکریہ جو لوگ لائک کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی ایک سیریس ٹاپک پر بات ہو جائے، کیونکہ میرا موٹیو مین یہی رہا ہے اس وجہ سے۔ تو میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت سینسٹیو ہے اور ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میرج کے بارے میں۔ میرج، نکاح، شادی، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے جب شادی کرنے لگتے ہیں، یا لو میرج ہو رہی ہو یا ارینج میرج ہو رہی ہو، ماں باپ کیا اپنے بچوں کو شادی کا یا نکاح کا جو ایک مین نکاح کا مقصد ہے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے نکاح کی میننگز کیا ہیں، نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کی اہمیت بتائی جائے۔ یہ والدین دھوم دھڑکے کرتے ہیں، شوخی مارتے ہیں، اس کی بیٹی لے آئے ہیں، ادھر ہو گیا رشتہ اور شادی ہو گئی ہے بس۔ اور اس کے بعد کلیشز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کلیشز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی، پچھلے سال کے میرے پاس سٹیٹس ہیں جو یو ایس نے کیے تھے، 40 to 60% ریشو ہے ڈیورس کی پاکستان میں۔ اب یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی وجوہات اتنی ساری ہیں کہ اگر میں لکھنے بیٹھوں یا میں بات کرنا شروع کروں تو مجھے بہت ساری ویڈیوز بنانی پڑے گی۔ لیکن میں آج کا ٹاپک پہلا یہ رکھ رہی ہوں، اس کے بعد نیکسٹ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گی کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دو انجان لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے نکاح میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ دو لوگ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، فیملیز ان کی کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دو خاندان جڑ جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں بالکل دو خاندان جڑ جاتے ہیں، دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں، دو الگ الگ سوچ کے لوگ جڑتے ہیں آپس میں۔ تو وہ دو الگ الگ سوچ کے لوگ جب جڑتے ہیں ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے، اس بارے میں بات کریں گے ہم۔ اور یہ میرے دل سے آج نکل رہی ہے بات، کیونکہ میں نے کچھ ابھی دیکھا، میں ایک کاؤنسلر بھی ہوں، سو اس لیے بھی میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ پہلے میں بات کروں گی کہ بیٹے کی تربیت آپ لوگ کیوں نہیں کرتے۔ والدین جب نکاح کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بیٹا کہ یہ نکاح چھوٹی چیز نہیں ہے، نکاح بہت بڑی چیز ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، دنیا جب بنی تو پہلا رشتہ جو دنیا میں بنا وہ میاں بیوی کا بنا تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور ہم اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ بدسلوکی ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس مجال ہے اپنے بیٹے کی، اور کچھ کہتے ہو کہ غلط کر رہے ہو تم، نہیں وہ نہیں کہیں گے، ان کو اپنی بہو میں ہی کیڑے نظر آئیں گے، بہو میں ہی برائیاں نظر آئیں گی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، باہر سے آئی ہے، ایڈجسٹمنٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکیاں غلط نہیں کرتی، آج کل کی لڑکیاں بھی ضدی ہو چکی ہیں، ڈھیٹ ہو چکی ہیں، ان کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا، اسی لیے تو یہ ریشو 40 to 60 پچھلے سال تھی، اور اس سال کے جو اب تک کے سٹیٹس ہیں وہ 65% بڑھ چکے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس کی اہمیت ہی نہیں پتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ پوری زندگی ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنا ہے، کچھ اس نے اگنور کرنا ہے، کچھ اس نے اگنور کرنا ہے، کچھ سپیس دینی ہے ایک دوسرے کو، یہ بات نہیں سمجھتے۔ اسپیشلی مجھے لگتا ہے آج میں مدعا اٹھاؤں گی کہ بوائز نہیں سمجھتے، ان کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے شادی ہو کے آ گئی ہے، خرچہ پانی چل رہا ہے، بس یہی چیز ہے، اس کے نہیں۔ عورت ہمیشہ پیار کی بھوکی اور متلاشی رہی ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے، اور وہ اظہار بھی چاہتی ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کو اظہار چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایکسپریس کرے، کسی بھی طریقے سے وہ ایکسپریس کرے۔ جب وہ ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اندر ہی اندر جل پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جلنے پڑنے کی وجہ سے انزائٹی میں وہ چلی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ پھر بولتے ہیں کہ جی یہ میڈیسن لگ گئی ہیں، یہ خراب ہو گئی ہے، اس میں پرابلمز آ گئے ہیں، اور سارا بلیم اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے
کہ یہ انزائٹی ہو رہی ہے اس کو، کیوں ہو رہی ہے؟ یا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی گائنیک کے پاس، چھوٹی جگہوں چھوٹے شہروں کا ٹرینڈ کچھ اور ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، نند کے ساتھ، ساس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، اسپاؤس ساتھ نہیں ہوتا۔ اسپاؤس کیوں ساتھ نہیں ہوتا؟ اسپاؤس کا ساتھ ہونا بہت میٹر کرتا ہے۔ اسپاؤس کا ساتھ ہو، عورت سوکھی روٹی پر بھی گزارا کر لیتی ہے، لیکن اسپاؤس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر میں دوسری بات کروں گی کہ ہمارے کچھ سو کال ٹپیکل مرد اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو گالی گلوچ دے کے، دھمکا کے، میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ لفظ بول کے اس کو اتنا ڈرا سہما دیتے ہیں کہ وہ عجیب دنیا میں چلی جاتی ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو، بیٹوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ نکاح کیا ہے بیٹا، نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے کہ بنایا اور توڑ دیا۔ اتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں، دو لوگ تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، ہوتا یہی الٹیمیٹلی، چلو جی نہیں بن رہی، کچھ سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد وہ الگ ہو گئے، لیکن جو بچے تھے وہ کہاں گئے؟ ان کا فیوچر سپوائل ہو گیا۔ کیوں سپوائل ہو گیا ان کا فیوچر؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ماں باپ الگ الگ ہو گئے ہیں، جو ان کا ایک نیسٹ تھا، ایک گھونسلہ تھا، وہ گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ تو وہ گھونسلہ کیوں ٹوٹا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور جو مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، عورت کو ایک سپیس بھی چاہیے ہوتی ہے، عورت کو فریڈم بھی تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے، جو اسلام بھی اس کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اتنی سختی رکھی گئی ہے عورت کے لیے۔ ہمارے دین میں تو یہاں تک ہے کہ عورت کے ساتھ ایک حدیث میں کوٹ کروں گی کہ کسی صحابی نے نبی پاک سے پوچھا کہ میں اپنی مسز یا بیگم کے ساتھ کتنی سختی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا تم صرف اتنی سختی کر سکتے ہو کہ تم اس کو مسواک سے مارو۔ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے یہ کہ صرف مسواک سے مارو۔ نہیں بن رہی تو اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرو، فیملیز کو بٹھاؤ، کوشش کرو کہ مسئلے سلجھیں، یہ پرابلمس ختم ہو، لیکن یہ نہیں ہوتے، وائلنس ہوتا ہے۔ اور جو مرد وائلنس کرتا ہے، عورت وہ ساری زندگی نہیں بھولتی، ساری زندگی اس کو وہ یاد رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر میاں کی پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وہ عورت نہیں بھولتی۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جب عورت روتی ہے مرد کی وجہ سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، لیکن مرد اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی اس کو نہیں سمجھا رہے ہوتے کہ تم اس طرح کی سختی مت کرو، دونوں ایک پلیٹ فارم پہ رہو۔ ٹھیک ہے عورت میں جذباتیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ تھوڑا زیادہ بڑبولی ہوتی ہے، وہ بولتی ہے تھوڑا سا، تو تم تھوڑا سا سن لو، انٹل انلیس اگر وہ کچھ بہت خراب یا کچھ تمہاری فیملی تک نہیں چلی گئی ہے، تمہیں کوئی ابیوزیو اس نے نہیں کر دیا ہے، تم پیشنس تھوڑا دکھاؤ۔ اللہ نے اسی لیے تو مرد کو حاکم بنایا ہے، ہم مانتے ہیں نا۔ اور میری اس ٹاک کے بعد لوگ کہیں گے کہ عورتوں کے حقوق پہ بول رہی ہے، مردوں کے نہیں، میں وہ بھی لے کر آؤں گی ٹاپک ضرور انشاءاللہ، نیکسٹ میں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی جس ٹاپک پر ہم رہتے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے، بہت سارے گھروں میں میں ایسے دیکھتی ہوں کہ بڑ بولے پن میں ایک دو طلاقیں دے دی لڑکوں نے، پیرنٹس حیات ہیں اور نہیں سمجھا رہے کہ کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا یہ پیرنٹس آگے جا کے جواب دہ نہیں ہوں گے کہ اولاد کے ساتھ ساتھ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے؟ یہ حقوق العباد میں بھی آتا تھا کہ ایک بچی کے اوپر اگر اس طرح سے اتنی سختی بڑھتی جا رہی ہے تو کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ میں ایک پوائنٹ اور رکھوں گی، عورت کو کچھ مخصوص دنوں کے لیے سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ میں گائیڈ لائنز کے رہتے ہوئے کچھ وہ کوٹ نہیں کر پاؤں گی، بٹ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ اس کو سپیس چاہیے ہوتی ہے، اس کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا ڈیلیوری کا ٹائم ہو، چاہے وہ اس کے ادر ڈیز ہوں، تو وہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ وہ فیملی ممبر جب نہیں سمجھ رہے ہوتے تب بھی وہ اینزائٹی کا شکار ہوتی ہے، تب بھی وہ ڈپریشن میں جاتی ہے۔ پھر جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہے، وہ چیخنا چلانا اس کو کس پہ نکلتا ہے؟ بچوں پہ نکلتا ہے چیخنا چلانا۔
नस्ल बर्बाद कैसे होती है, नस्ल बर्बाद ऐसे होती है। तो मेरा सिर्फ आज का जो ये कहने का मकसद है कि लड़कों के लिए आज का मैसेज मेरा वालिदैन के लिए है। लड़कियां भी गलतियां करती हैं, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी कि गलतियां नहीं होती गर्ल्स से, बिल्कुल होती हैं, लेकिन मेरा आज का ये टॉपिक इसलिए है, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा जब अपने बच्चों की शादियां करने लगे उनको समझाएं कि निकाह की क्या अहमियत है, इसकी क्या वैल्यू है, इस्लाम ने इसको किस दर्जे पे रखा है, बीवी का क्या दर्जा दिया गया है, बीवी की एक रिस्पेक्ट होती है, अगर तुम उससे रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि तुम उसको जूते मारो और वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे, ऐसा नहीं है। उसको इज्जत तुमने भी देनी है। औरत का तो मुकाम अल्लाह ने रखा ही बहुत है, औरत को अल्लाह ने कुरान मजीद में औरत को बहुत इज्जत दी गई है, लेकिन कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनके हालात बयान नहीं किए जा सकते और मजबूर होते हैं हम, क्योंकि उनकी फैमिलीज तक हम पहुंच नहीं सकते, उनकी फैमिलीज को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको कहाँ पे इशू आ रहा है। तो आप समझें, वो कहते हैं जी आपको किसने कह दिया हमारे उस पर कर आने के लिए। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म है मेरे पास, चलो मेरी नज़र से आज कुछ गुजरा, सो आई थॉट कि मैं इस बारे में बात करूं कि वालिदैन ज़रूर समझाएं, ज़रूर जब शादी करने लगे बिठाएं वालिद या वालदा जो भी हैं कि बेटा निकाह का ये क्राइटेरिया होता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने पूरी करनी है और इज़्ज़त देनी है और इज़्ज़त लेनी है। इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त जूते मारकर नहीं ली जाती। ख्याल करना है, ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना कि खड़े खड़े आप बोलो जी के तलाक दे दी, एक दे दी, दो दे दी, फिर अलग अलग फिका के पास भागते फिरते हैं जी कि अब क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए। तो ये सारा वालिदैन पर सबसे पहले डिपेंड करता है, घर के माहौल पर डिपेंड करता है। वालिदैन समझाएं, निकाह की अहमियत को ज़रूर समझें, इसके बारे में पढ़ें। इसकी अहमियत मैं इतना इल्म नहीं रखती, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर स्कॉलर्स हैं, नामवर हमारे मुफ्तियान मौलाना साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो तो बात ही मोहब्बत की करते हैं, हमेशा मियाँ बीवी की मोहब्बत के बारे में वो बात करते हैं। तो वालिदैन को उनको भी सुनना चाहिए कि सुने और अपने बच्चों को भी सुनवाएं, ताकि हमारी नस्ल कुशी अच्छी हो सके, हमारे रिश्ते अच्छे चल सकें। आज ये रेशो 65% है, तो अब आने वाले सालों में ये कहाँ जाएगी? फिर आने वाले सालों में आप खुद सोच लें क्या होगा। ये सवाल मैं आप पर छोड़कर जा रही हूँ कि हमने क्या करना है और क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क डालकर ये आप पे छोड़ के जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बातें सुन के अगर किसी को कोई हार्ट फीलिंग हुई है तो उसके लिए मैं माजरत, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है जो मुझे बयान करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट मुलाकात होती है। बाय।